اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ مجھے خدا کے ساتھ کافی سفر طے کرنا پڑا اور میری زندگی تباہ حال تھی۔ جب میں ماضی پر نظر ڈالتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ کس طرح سے خدا نے مجھے تبدیل کیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ تبدیلیاں اندرونی تھیں۔ حالانکہ ظاہری طور پر بھی میری زندگی میں بہت سے مسائل تھے، میرے پاس کچھ زیادہ نہیں تھا۔ جی جیسا ہم چاہتے تھے، ہمارے پاس ہر چیز کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ آپ جانتے ہیں میری کمر میرے لیے مسئلہ تھا۔ ہمیشہ ہی کچھ چیزیں ہمیں پسند نہیں ہوتی، لیکن ہمارے بہت سے مسائل کا تعلق ہماری جان سے ہے، یعنی ابتری کا شکار ذہن اور بے قابو جذبات، اور ہمیشہ وہی چیز چاہنا جو آپ کے پاس نہیں ہے، اور جو کچھ آپ کے پاس ہو کبھی بھی اس سے مطمئن نہ ہونا۔ حقیقتاً صرف یسوع ہی ہے جو ہماری زندگی کی گہرائیوں میں اتر کر ہمارے ٹوٹے دلوں اور ہمارے اندرونی زخموں کو شفا دے سکتا ہے۔ لہٰذا میں نے خدا کے ساتھ سفر کا آغاز کیا۔ میں یہ واضح کرنا چاہتی ہوں کہ یہ ایک سفر ہے، کیونکہ میں 40 سال سے اس سفر میں ہوں۔ کلام خدا کی سنجیدہ طالب علم کی حیثیت سے میں یہ بات کہہ رہی ہوں، مجھے یقین ہے کہ ایسے دن بھی تھے جب میں نے اپنا مقصد کھو دیا، لیکن میں نے کلام کے مطالعے میں بہت عرصہ صرف کیا ہے، اور یہی بات میرے لیے فائدہ مند رہی۔ خدا نے مجھے تعلیم کی خدمت کے لیے بلایا کیونکہ میں ایک نہایت ہی ذمہ دار انسان ہوں۔ وہ جانتا تھا کہ جب تک میں خود یقین نہیں کرتی، میں یوں ہی اٹھ کر کلام سکھانے کی کوشش نہیں کروں گی۔ میں جانتی تھی کہ میں کس چیز کے بارے میں بات کر رہی ہوں، اس لیے میں بہت زیادہ مطالعہ کرتی تھی، اور اس سے پہلے کہ حقیقتاً میں کسی اور کی مدد کر سکوں، اس چیز نے میری مدد کی۔ لہٰذا اس عرصے کے دوران میں نے بہت کچھ سیکھا۔ میں اپنے پسندیدہ حوالوں پر مبنی ایک تعلیمی سلسلے کے لیے کوشش کر رہی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، لیکن میں نے یہ کوشش کی ہے کہ ان حوالوں کا انتخاب کروں جنہوں نے در حقیقت میری زندگی پر بہت زیادہ اثر کیا۔ آج سب سے پہلے میں جس چیز پر بات کرنا چاہتی ہوں وہ ہے ہمارے مقاصد۔ بہت پہلے کی بات ہے جب پہل میں نے خدا کے ساتھ اس سفر کا آغاز کیا، تو کرنتھیوں کے پہلے خط کی طرف میری رہنمائی کی جو نیت کے متعلق ہے۔ میں نہیں جانتی، میرا مطلب ہے میرے بہت سے مسائل تھے، لہٰذا میں نہیں جانتی کہ خدا نے مقاصد ہی کا انتخاب کیوں کیا۔ یا تو میرے بہت سے ارادے نیک نہیں تھے، یا پھر وہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتا تھا کہ میں جان لوں کہ یہ کس قدر اہم ہے۔ میرے خیال میں کہ ہم نے اس موضوع پر زیادہ غور و فکر نہیں کیا۔ آپ جانتے ہیں، کسی بھی کام کو کرنے یا نہ کرنے کی اصل وجہ ہماری نیت ہی ہوتی ہے۔ کوئی بھی کام جو ہم کرتے ہیں وہ ہم کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہماری زندگی کاموں کے بوجھ سے اور ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ آج میں آپ کو ان سب سوالوں کے مناسب جواب دوں گی۔ آئے پہلے وہ حوالہ دیکھتے ہیں جس نے میری زندگی پر بہت زیادہ اثر چھوڑا۔ پہلا کرنتھیوں 3:10 سے 15 آیت تک۔ تو اس کا کام ظاہر ہو جائے گا، کیونکہ جو دن آگ کے ساتھ ظاہر ہوگا وہ اس کام کو بتا دے گا، اور وہ آگ خود ہر ایک کا کام آزما لے گی کہ کیسا ہے۔ آپ جانتے ہیں، جب ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ کوئی بھی بات خدا سے پوشیدہ نہیں ہے، وہ ہمیں جانتا ہے، وہ ہمیں جانتا ہے، اور چاہے ہم باقی سب سے چھپا کیوں نہ لیں، یہاں تک کہ خود سے بھی ہم سب چھپانے میں بہت ماہر ہیں، خود سے بھی چھپا لیتے ہیں، لیکن خدا سب جانتا ہے۔ یہ حوالہ بیان کرتا ہے کہ جب مسیح دوبارہ آئے گا تو ہر ایک کام سب کے سامنے ظاہر اور واضح کر دیا جائے گا، ہر چھپی چیز ظاہر کر دی جائے گی۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ غیر ایماندار ہوں گے جنہوں نے بددیانتی سے زندگی گزاری ہوگی اور سوچا ہوگا کہ وہ بچ کر نکل جائیں گے؟ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس دن جب خدا ہر چیز کو سب کے سامنے ظاہر کر دے گا تو لوگوں کے لیے یہ کس قدر چونکا دینے والی بات ہوگی؟ میں سچ کہتی ہوں، میرا خیال ہے کہ ہمیں مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا یہ بھی خیال ہے کہ ہمیں روز عدالت کے بارے میں بھی زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ عدالت ہونے والی ہے۔ ایک دن ہم میں سے ہر کسی کو خدا کے حضور حاضر ہو کر اپنی اپنی زندگیوں کا حساب دینا ہوگا۔ اس بات کا مقصد ہر کسی کو خوفزدہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ ہم سنجیدہ ہوں۔ آئے اس بات کے لیے سنجیدہ ہو جائیں کہ یہاں اس دنیا میں ہم اپنی زندگی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے وقت کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی کے ساتھ
کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو صرف ایک ہی زندگی ملی ہے. اگر آپ اسے ضائع کرتے ہیں تو آپ کہیں سے بھی دوسری زندگی نہیں خرید سکیں گے. اس زندگی کا ہر دن جو گزر جاتا ہے ہم کبھی بھی اسے دوبارہ حاصل نہیں کر پاتے. کیوں کچھ لوگ بہت زیادہ کام سر انجام دیتے ہیں جبکہ دوسرے لوگ بالکل بھی کچھ نہیں کر پاتے؟ یہ ایک فیصلہ ہے. ہم سب کے پاس ایک سا ہی وقت ہوتا ہے. لوگ سوچتے ہیں کہ مجھے کچھ زیادہ وقت چاہیے, مجھے زیادہ وقت چاہیے, مجھے زیادہ وقت چاہیے. نہیں, خدا جانتا ہے کہ ہمیں کتنے وقت کی ضرورت ہے اور اس نے ہم میں سے ہر ایک کو یکساں وقت مہیا کیا ہے. جن لوگوں نے اپنے وقت کا درست استعمال کرتے ہوئے شاندار زندگی حاصل کی کیونکہ انہوں نے وہی کچھ حاصل کیا جو انہیں کرنے کی ضرورت تھی, ایسے لوگوں سے حسد کرنے کی بجائے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو وقت آپ کے پاس ہے اسے ضائع نہ کرتے ہوئے اس کا صحیح استعمال کیسے کیا جائے. اس سے پہلے 13ویں آیت میں پولوس نے کہا کہ اس نے لوگوں کی زندگی کی بنیاد رکھی ہے اور یہ بنیاد مسیح ہے. جب تک ہم یسوع مسیح کو نجات دہندہ قبول نہیں کرتے اور وہ ہماری زندگی میں ہر چیز کی بنیاد نہیں بن جاتا تب تک کچھ بھی اچھا نہیں ہو سکتا. آپ جانتے ہیں جب ہم مسیح کو قبول کرتے ہیں تو ہم کچھ بھی نہیں جانتے. ہاں, ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو گئے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. اپنے کلام کے ذریعے یسوع ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ زندگی کیسے گزاریں. یہ نہیں کہ بس ہر روز اٹھیں, سانس لیں اور اس زمین پر جگہ گھیر لیں, بلکہ یہ جانیں کہ حقیقی طور پر بھرپور اور اس کی بادشاہی کے لیے کارآمد زندگی کیسے گزارنی ہے. آمین. کوئی بھی شخص اگر صرف اپنے ہی لیے زندگی گزارے تو حقیقی طور پر وہ خوش نہیں ہو سکتا. آپ جانتے ہیں کہ خدا نے ہمیں اس مقصد کے لیے تخلیق نہیں کیا ہے, اور جب بھی ہم اپنی تخلیق کے مقصد سے ہٹ کر کوئی کام کرتے ہیں تو ہم کبھی بھی آسودگی اور اطمینان محسوس نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ ابلیس ہر وقت خود غرضی کے تیر ہماری طرف پھینکتا رہتا ہے. وہ چاہتا ہے ہم صرف اپنی ذات میں ہی گم رہیں اور کبھی بھی کسی دوسرے کی مدد نہ کر سکیں, کیونکہ اگر ہم سب خود کو خدا کے ہاتھ میں دے کر دوسروں کی مدد کرنا شروع کر دیں تو کچھ شاندار واقع ہوگا. پولوس کہتا ہے میں نے بنیاد رکھی ہے. کل رات 804 لوگوں نے یسوع کو نجات دہندہ کے طور پر قبول کیا, لہذا ان لوگوں کی زندگی کی بنیاد اس میں رکھی گئی ہے. پولوس کہتا ہے کہ ہر ایک کام جو اس بنیاد پر رکھا جائے گا, لکھا ہے کہ ہم اس پر گھاس یا بھوسے کا, سونے یا چاندی کا یا بیش قیمت پتھروں کا ردہ رکھ سکتے ہیں. اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں. خیر, میں یہ کر رہی ہوں, میں وہ کر رہی ہوں, میں یہ کر رہی ہوں, میں وہ کر رہی ہوں, یا پھر میں کچھ نہیں کر رہی. پولوس اس بات کو مزید آگے بڑھاتا ہے کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں, جو کچھ بھی تعمیر کر رہے ہیں, تو آپ اس بنیاد پر تعمیر کر رہے ہیں. اور یہ کام ظاہر کیا جائے گا کہ کیا کام تھا, کیونکہ ہر ایک کام آگ سے ظاہر کیا جائے گا اور آگ پرکھے گی اور کام کی نوعیت کی جانچ پڑتال گہرے طور پر کرے گی, اور ہر ایک کام کی نیت جو کسی نے کی ہوگی. لہٰذا میں نہیں جانتی کہ یہ آگ کس قسم کی ہوگی, لیکن میں محسوس کرتی ہوں کہ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ یسوع کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند تھیں. اس لیے میں محسوس کرتی ہوں جب ہم اس کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ ہاں میری طرف دیکھ, میں تو ٹی وی پر آتی تھی, میں بہت مشہور تھی, میں اپنی کمپنی کی مالک تھی, میں تو نوجوان تھی, اس طرح کی باتیں کہ میں تو ٹاپ ماڈل تھی یا نہیں. لیکن ہوگا یہ کہ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کیا, بلکہ یہ ظاہر کیا جائے گا کہ ہم نے یہ سب کس نیت اور ارادے سے کیا. سنیں, میں نے یہ کیوں کیا, میں آج یہاں کیوں ہوں. میری یہ خواہش ہے کہ اب ہم کچھ دیر کے لیے تھوڑا گہرائی میں دیکھیں گے کہ جیسے ہی ہم نیت کے تعلق سے بات کرنا شروع کرتے ہیں تو ہجوم فوراً ہی خاموشی اختیار کر لیتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس کی وجہ شاید یہ کہ ہم اس موضوع پر زیادہ غور و فکر نہیں کرتے. میرا مطلب ہے کہ ہر ایک شخص کو گھر جا کر خود سے ملاقات کرنے کی اور خود سے سوال کرنے کی ضرورت ہے. وہ سب لکھیں جو آپ کر رہے ہیں اور سوال کریں کہ میں یہ کام کیوں کر رہی ہوں, اس کام کو کرنے کا میرا کیا مقصد یا نیت ہے, یا یہ میں کیوں نہیں کر رہی ہوں. کیا میں کسی کو متاثر کرنے کے لیے کر رہی ہوں, یا پھر اس لیے کر رہی ہوں کہ میں محسوس کرتی ہوں کہ یہ خدا کی مرضی ہے کہ میں کروں, اور کیا میں اس کی تابعداری میں دوسروں کی مدد کرنے کے لیے یہ کام کر رہی ہوں. لہٰذا مجھے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ میرا خیال ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے خدا نے پہلے مجھے یہ حوالہ دیا ہو. دراصل دوسرا حوالہ سچائی کے بارے میں تھا جو خدا نے اس حوالے میں مجھ پر ظاہر کیا کہ تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی.
اور اس سلسلے میں پہلے ہی اس آیت کے بارے میں سکھا چکی ہوں. لیکن دوسری بات جو مجھے یاد ہے جو خدا نے مجھ پر ظاہر کی، یہ 1977 یا 1978 کی بات ہے، جب خدا نے مجھے تعلیم دینے کے لیے بلایا اور مجھے محسوس ہوا کہ میرے پاس خدا کا کلام ہے اور اسی دن شاید میری خدمت بہت بڑی ہو جائے گی. دیکھیں، اگر خدا میری زندگی کی بنیاد یسوع پر کچھ تعمیر کرے گا تو وہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتا تھا کہ جو بھی کام ہو وہ پائیدار اور دیر پا ہو، اور میں وہ کچھ کروں جو میں اپنی تمام زندگی بھر کرتی رہی ہوں اور بالآخر زندگی کے اختتام پر اجر پاؤں. اتنا سب کچھ کرنے کے بعد کون چاہے گا کہ زندگی کے اختتام پر آپ کو معلوم ہو کہ آپ نے جو کام کیا ہے خدا اس سے متاثر نہیں ہے؟ چند مہینے پہلے میں نے یہ بات کہی تھی، لیکن ابھی میں نے اس کے بارے میں سکھایا نہیں. خدا نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ تمہیں یقینی طور پر یہ بات سب لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ معاشرے کے ساتھ مطابقت کے چکر میں لوگ خدا کے ساتھ مطابقت کو نہ بھول جائیں. یہ آج کے لیے بہت اہم پیغام ہے. ہم سبھی گنجائش رکھنا چاہتے ہیں. جی ہاں، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں قبول کیا جائے، منظور کیا جائے. اس لیے ہم اپنے ارد گرد بدلتے معاشرے کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں اس بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ لوگ جہاں کہیں بھی ہیں ہمیں ان تک پہنچنے کی ضرورت ہے. کئی سالوں سے ہم اپنی خدمت میں ایسی بہت سی تبدیلیاں لا رہے ہیں، لیکن ہم اپنا پیغام نہیں بدل رہے. ہو سکتا ہے کہ ہم نے اپنا طریقہ کار بدل لیا ہو، لیکن ہم نے اپنا پیغام نہیں بدلا. ہو سکتا ہے کہ ہم نے اسٹیج کی سجاوٹ میں تبدیلی کی ہو اور پرستش کے لیے نوجوانوں کو رکھا ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ نوجوان لوگ زیادہ آئیں، لیکن ہم نے اپنا پیغام نہیں بدلا ہے. میں کبھی بھی سچائی کی منادی سے پیچھے نہیں ہٹی ہوں. اور سنیں، مطابقت پیدا کرنے کے لیے آپ بہت سی چیزیں بدل سکتے ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جنہیں مطابقت پیدا کرنے کے لیے بدلا نہیں جا سکتا کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو شاید جلدی ہر کوئی ہمیں قبول کر لے گا اور ہم کسی کو برہم نہیں کریں گے. آپ جانتے ہیں، ہم ایسا پیغام سنائیں گے جو سب کے لیے قابل قبول ہو، لیکن مجھے امید ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہی ہوں اسے سن کر کچھ لوگ بے چین ہوں گے. اور کچھ لوگ تو اس وقت شاید سوچ رہے ہوں کہ ٹی وی بند کر دیں، لیکن میرا پروگرام بہت سے چینلز پر چل رہا ہے. شاید اگلے چینل پر بھی میرا پیغام چل رہا ہو. دیکھیں، سچائی ہمیں بے چین کرتی ہے. آپ میں سے کتنے جانتے ہیں کہ ہماری فطرت کا ایسا حصہ ہے جو چاہتا ہے کہ سب ہماری تعریف کریں اور تالیاں بجائیں اور پسند کریں؟ لیکن یسوع کی شخصیت انقلابی تھی. کسی نے غور کیا ہے کہ اس نے مذہب پر اجارہ داری رکھنے والوں کو ہلا کر رکھ دیا؟ آمین. اس لیے ہمیں بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ ہر چیز میں مطابقت پیدا کرنے کے لیے ہمیں پہلے اپنے دل سے پوچھنے کی ضرورت ہے اور کلام کی سچائی کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ حکومت کیا کہتی بلکہ خدا کیا کہتا ہے. کیا آپ نے سنا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ بات اتنی شاندار ہے کہ میں دوبارہ کہوں گی. مجھے حکومت کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط. مجھے بائبل مقدس پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ جان سکوں کہ درست کیا ہے اور غلط کیا ہے. کچھ دن پہلے کسی نے مجھے بتایا کہ ایک دن میری بیٹی مجھے بتا رہی تھی کہ اس نے ایک دستاویزی فلم دیکھی ہے. ہو سکتا ہے کہ میں بالکل اسی طرح بیان نہ کر پاؤں، لیکن آپ اصل نقطہ سمجھ جائیں گے. اس نے بتایا کہ اس فلم میں لوگوں کے بارے میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ وہ یا تو جھوٹ بولتے ہیں یا سچ، اور سچ بولنے کے محرکات کیا ہوتے ہیں، اور یہ کہ بہت سے لوگ جھوٹ کیوں بولتے ہیں. لوگوں کو ریاضی کے بہت سے سوالات حل کرنے کو دیے جاتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ اگر انہیں نقل کرنے کا موقع ملے تو کتنے لوگ نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کتنے ہوں گے جو سچائی سے کام لیں گے. اور پھر ٹیسٹ سے پہلے انہوں نے مختلف کام کیے تاکہ جان سکیں کہ یہ لوگوں پر کس طرح اثر انداز ہوگا. ٹیسٹ سے پہلے کیے گئے کاموں میں سے ایک کام یہ تھا کہ انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ کو 10 احکامات میں سے جتنے بھی یاد ہیں آپ ان کو لکھیں. کچھ لوگوں کو ایک بھی یاد نہیں تھا، وہ کسی ایک حکم کے بارے میں بھی نہیں جانتے تھے. کچھ لوگ 1 یا 2 کو جانتے تھے، لیکن دلچسپ بات یہ تھی کہ جس طرح 10 احکام کے تعلق سے بات کی جا رہی تھی اس میں سے کسی ایک شخص نے بھی نقل نہیں کی تھی. یہ وہ لوگ تھے جن میں سے بہت سے 10 احکامات کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے اور نہ ہی ان کے پاس وقت تھا، لیکن کسی نہ کسی طرح ان احکامات سے منسلک تھے. یہ بتاتے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اور جب
10 احکامات کو اسکولوں سے خارج کیا جا رہا تھا، اس وقت ہم نے کوئی قدم کیوں نہیں اٹھایا اور نہ ہی کوئی آواز اٹھائی؟ تب ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ لوگوں کو برا لگے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمیں ان 10 احکامات کو ہر کلاس میں چسپاں کرنا ہے۔ اگر یہ صرف ہمارے سامنے ہی ہوں گے تو آپ کو لوگوں کو سکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ ہمارے لیے پیغام ہوگا کہ زندگی کیسے گزاری۔ ہم کیا سوچ کر ایسا کر رہے ہیں کہ کلام مقدس کو اور ہر ایک اچھی چیز کو دنیا سے ختم کر دیں؟ دیکھیں، اگر کوئی شخص خدا کی خدمت کرنا نہیں چاہتا تو یہ اس کا حق ہے، لیکن وہ مجھے ایسا کرنے سے روکنے کی کوشش نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ آپ کو اس سے محروم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ کسی کو بھی ایسا نہ کرنے دیں، بلکہ خدا آپ کو بتائے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو بہت بڑے خطرے میں پڑ جائیں گے۔ یہ پیغام کچھ فرق ہوتا جا رہا ہے، یہ اصل پیغام نہیں تھا، لیکن آپ نے جان لیا ہے۔ ہمیں اپنے ارادے اور نیت کے بارے میں محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ میں یہ کام کیوں کر رہی ہوں۔ کیا جانتے بوجھتے ہو میں کوئی بھی غلط کام اس لیے تو نہیں کر رہی کہ مجھے قبول کیا جائے تاکہ میری عدالت نہ کی جائے اور نہ ہی مجھ پر تنقید ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمیں اس مقام تک پہنچنا ہے کہ خدا کے ساتھ درست تعلق رکھنے کی خاطر انسانوں سے نفرت کیا جانا منظور کریں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ دنیا میں ہمارا سفر، میرا مطلب ہے کہ اگر ہر شخص 100 سال تک زندہ رہے، جو کہ ممکن بات نہیں، لیکن اگر ہر شخص 100 برس تک زندہ رہے تو بھی ابدیت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یسوع واپس آنے والا ہے۔ زندگی صرف یہی نہیں جو ہم یہاں گزارتے ہیں، یہاں ہمیں آئندہ زندگی میں داخل ہونے کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس خیال سے کہ اب گھر جا کر ہمیں خود سے ملاقات کرنی ہوگی اور اپنی نیت کی پڑتال کرنا ہوگی، آپ اپنی جگہ بیٹھے کچھ الجھن محسوس کر رہے ہوں گے۔ 14ویں آیت، اگر کسی شخص نے اس بنیاد پر کچھ تعمیر کیا ہے، اگر اس کے کام اور محنت اس آگ کے امتحان سے بچ جائے تو اسے اجر ملے گا، لیکن اگر کسی کا کام اس آگ سے جل جائے تو نقصان اٹھائے گا اور اجر کھو دے گا، لیکن خود بچ جائے گا، لیکن صرف اسی صورت میں اگر وہ آگ سے گزرے گا۔ مجھے یہ بات پسند ہے، ہماری نجات ہمارے اعمال پر مبنی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمارے اعمال اہم ہیں۔ اگر ہم اپنے کاموں کا بدلہ چاہتے ہیں تو ہمارے کام کی نیت کا خالص ہونا ضروری ہے۔ اگر نیت خالص نہیں ہوگی تو جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں ضائع ہو جائے گا۔ کیا سب لوگ میرے ساتھ متفق ہیں؟ متی 6 باب کی 1 سے 7 آیت تک، خبردار اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو۔ لہٰذا یہاں پر بھی ہمیں نیت کا پہلو نظر آتا ہے۔ یہ بات نہیں کہ آپ لوگوں کے سامنے اچھے کام نہیں کر سکتے، آپ ہر اچھے کام کو دوسروں سے نہیں چھپا سکتے، لیکن نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میری طرف دیکھو، میری تعریف کرو، مجھے سراہو اگر آپ اس نیت سے کرتے ہیں تو آسمانی باپ کی طرف سے آپ کے لیے کوئی اجر آپ کا منتظر نہیں ہے۔ جب تو خیرات کرے تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجوا، جیسا کہ ریاکار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو خیرات کرے تو جو تیرا دانا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے۔ آپ جانتے کہ میرے لیے یہ بات کیا معنی رکھتی ہے کہ جب ہم کچھ اچھا کرتے ہیں تو ہمیں یہ سوچتے رہنے کی ضرورت نہیں کہ ہم نے کس قدر اچھا کام کیا ہے اور ہم کس قدر اچھے ہیں۔ مجھے یاد ہے کئی سال پہلے میں دعا کیا کرتی تھی اور سوچ رہی تھی کہ تب میں بھکاری کی طرح خدا سے مانگتی تھی کہ میری خدمت کو بڑھا، میری خدمت کو بڑھا، اور سب کچھ تعداد پر منحصر تھا۔ خداوند میری خدمت کو بڑھا۔ پھر خدا مجھ سے ہم کلام ہوا اور کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ نیچے دریا کے کنارے 50 لوگوں کی خدمت کے لیے ساری زندگی وقف کر تو کیا تم ایسا کرو گی؟ دیکھیں، اکثر جو چیز لوگوں کی نظر میں چھوٹی ہوتی ہے وہی خدا کی نظر میں عظیم تر ہوتی ہے۔
اس لیے اسٹیج پر موجود لوگوں سے زیادہ متاثر نہ ہوں. آپ کو صرف ایک چیز کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ کیا آپ درست نیت کے ساتھ وہ کر رہے ہیں جو خدا چاہتا ہے کہ آپ کریں، یعنی اس کی فرما برداری کرنا اور لوگوں کی مدد کرنا ہے. آمین. سنیں، خدا چاہتا ہے کہ جب آپ کچھ دیتے ہیں تو اپنی ذات سے متاثر نہ ہوں. آپ خوش ہو کر کام کریں کہ آپ کو دوسروں کی مدد کا موقع ملا ہے. اپنا کام جاری رکھیں تاکہ خدا جو کام آپ کو دے رہا ہے وہ کریں. چوتھی آیت، تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے، اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. آپ جانتے ہیں کہ ایسا کرنا کس قدر مشکل ہے کہ آپ کچھ اچھا کریں اور دوسروں کو پتہ نہ چلے. میں جانتی ہوں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، ایسے کام کا کیا مزہ. لیکن دیکھیں، ہمارا جسم توجہ کی آرزو کرتا ہے. آپ جانتے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا، آپ کو اس بات کی ضرورت نہیں کہ آپ سب کچھ چھپاتے پھریں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمیں کس بات میں احتیاط کی ضرورت ہے. فخر، سنیں، اس بات میں مضبوطی سے کھڑے رہنا میرے لیے یہ نہایت مشکل کام تھا کہ اچھا کام بھی کرنا چاہیں اور اپنا منہ بھی بند رکھیں. لیکن اگر خدا چاہے کہ کسی کو پتا چلے تو ایسا کرنے کے لیے خدا کا اپنا طریقہ ہے، یا اگر آپ کے پاس کوئی معقول وجہ ہے کہ کسی کو بتانا پڑے تو یہ ایک علیحدہ بات ہے. آپ جانتے ہیں کہ میں اکثر اپنی زندگی کی باتیں آپ کو بتاتی ہوں کیونکہ میرا مقصد آپ کو کچھ سکھانا ہوتا ہے، لیکن خدا میرے دل کو جانتا ہے. میرا مقصد توجہ حاصل کرنا نہیں ہے، لہٰذا اس بات کا تعلق آپ کے دل سے ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کے دل میں کیا ہے اور آپ کی نیت اور ارادہ کیا ہے. اسی طرح سے 5ویں آیت میں دعا کے تعلق سے کہتا ہے، جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ انہیں دیکھیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر، اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. مجھے یہ بات پسند ہے کہ جو کچھ بھی ہم پوشیدگی میں درست نیت سے کرتے ہیں تو خدا اس کا اجر ہمیں سب کے سامنے دیتا ہے. سنیں، آپ جو کچھ بھی پوشیدگی میں درست نیت سے کرتے ہیں خدا اس کا بدلہ سب کے سامنے دے گا. اور دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک نہ کرو. مجھے یہ بات پسند ہے، ایک ہی بات بار بار دہراتے جانا. خدا مجھے معاف کر، مہربانی سے مجھے معاف کر دے خدا، اب ایک اور بار مجھے معاف کر دے. ہم ایسا کیوں سمجھتے ہیں کہ ہم جتنا زیادہ بولیں گے خدا اتنا زیادہ سنے گا؟ آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ آپ چاہتے ہیں، جب آپ خدا سے کچھ مانگتے ہیں تو اپنے الفاظ کم سے کم رکھیں. میرا خیال ہے کہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا. کیا آپ سمجھ گئے؟ ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم زیادہ بلند آواز سے بولیں گے تو خدا زیادہ توجہ دے گا، اگر ہم زیادہ فصاحت سے بولیں گے تو خدا زیادہ توجہ دے گا. جی ہرگز نہیں. یہ دل ہے، خداوند میں اپنے گناہ پر شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر، تیرا شکر ہو. بات ختم. آپ سمجھ گئے ہیں. شکریہ. ایک بندہ تو سن رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب ہم بہت زیادہ بولتے ہیں اور دعا کے دوران ہم اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جب ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. اس وقت آپ کے حالات چاہے کیسے بھی کیوں نہ ہوں، خدا کے کلام میں اس کا جواب موجود ہے. میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہوں گی کہ آپ روزانہ دعا میں خدا کے ساتھ وقت گزاریں، کلام کا مطالعہ کریں اور پاک روح کو اجازت دیں کہ وہ اپنی قوت سے آپ کو بدلے. ہم خود کو نہیں بدل سکتے، اپنے کلام کو استعمال کر کے صرف خدا ہی ہمیں بدل سکتا ہے.